اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 صفحہ 3 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں، اور پہلا پاؤ ہم یہ QC2 میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، دوسرا QC3 میں، اور تیسرا QC4، اور آخری پاؤ انشاءاللہ QC5 میں پڑھیں۔ اس پہلے پاؤ میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین، دعوت اسلام۔ سسٹر پلیز میوٹ دیم۔ تو آئیے، اس کے 5 صفحے ہیں، ان کو ہم دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے دائیں انگوٹھے پر اور 5واں جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ ہو۔ تو پہلے صفحے کے اشارے اگر کسی کو یاد ہیں تو پلیز دہرا دے۔ جی سسٹر صوبیہ آپ دہرائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے شفاعت اور متقین کے لیے ہدایت۔ اسے سن لیجئے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ جی سمینہ پلیز آپ بھی سے ایک بار دہرا دیجئے، انمیوٹ کیجئے۔ جی اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ جزاک اللہ۔ تو چھٹے صفحے کے کیا اشارے، یہ سوری دوسرے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ کسی کو یاد ہے بھائی؟ ہاں پرنسز، کیا آپ دہرا سکتی ہیں دوسرے صفحے کے اشارے؟ عائشہ انمیوٹ کیجئے سسٹر۔ جی سر، جی دہرائیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، جی فسادی اور بے وقوف دو روح ہے۔ گڈ۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے رکوع دو رخ ہے۔ جی ناظمہ پلیز آپ بھی بہنی سے دہرا دو۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو آگے چلتے ہیں، ان کے ہیں جی مختصر اشارے۔ جی صفیہ طاہر پلیز آپ یہ مختصر اشارے دہرا دیجئے پہلے صفحے کے۔ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ جی سسٹر۔ تعریف، دعا، ہدایات اور صفات۔ گڈ۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ جی سدرا یعقوب پلیز آپ بھی یہی دہرا دیجئے پہلے صفحے کے مختصر اشارے۔ جی کافرین، منافقین، دو رخ ہے، اور نہیں فسادی اور دو رخ ہے۔ بہن میں پہلے صفحے کے پوچھ رہا ہوں، آپ دوسرے صفحے پہ پہنچ گئی ہیں۔ سوری، تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ ہاں یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی یہی ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ مصباح، جی مصباح آپ جو ہے یہ دوسرے صفحے کے مختصر اشارے دہرا دیجئے پلیز۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر سمحا آپ بھی پلیز یہی دہرا دیجئے دوسرے صفحے کے مختصر اشارے۔ جی کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے آج ہم نے جو ہے کیا تیسرا صفحہ پڑھنا ہے۔ تو تیسرے صفحے کے اشارے جو ہے دیکھ لیجئے۔ پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال، تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت، چوتھا ہے قرآن کا چیلنج۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پر رکھیں گے، تیسری انگلی پر رکھیں گے۔ کیا تھا؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اب آپ کی باری ہے۔ جی آپ میں سے کون جو ہے دہرانا چاہے گا؟ کس کی باری آ گئی بھائی؟ انیلا۔ جی سسٹر انیلا پلیز آپ ان کو ایک بار دہرا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ پلیز پوائنٹس۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ گڈ۔ سدرا نایاب پلیز آپ بھی ایک بار یہی دہرا دیجئے۔
unmute आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। जबरदस्त जबरदस्त। अब इसके मुख्तसर इशारों की तरफ चलते हैं जी। डॉक्टर जो है समहा, आप जो है प्लीज इसे मुख्तसर इशारों को एक बार दोहरा दीजिए। जी, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। गुड। आग, दारिश। जी सिस्टर सरत, आप भी दोहरा दें इसे। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। गुड, एक्सलेंट। तो ये हो गए आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आप लोग अगर इसी तरह चलेंगे तो इंशाल्लाह जो आपको हमें जो है वो म्यूट नहीं रखना पड़ेगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि जिसने दोहराना है अपना हैंड रेज कीजिए, जब बारी आए तो अनम्यूट करके दोहरा दीजिए। बस क्लास में शोर ना हो, फिर हमें आप लोगों को म्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए चलते हैं। तो आज की जो आयत है उसका रेफरेंस है आग की मिसाल, और आप इसे अगर याद रखना चाहें तो इसे याद भी रख सकते हैं। कैसे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल दलालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम। ये जो है पहले इशारे की तीसरे सफ़े की आयत है। तो आइए देखते हैं पहला इशारा तीसरे सफ़े का। आग और क्या था भाई? आग और किसकी मिसाल? बारिश। आग और बारिश की मिसाल। पिछली आयतों से इसका ताल्लुक यूं है कि गुज़श्ता आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन और उनकी सिफात का जिक्र किया। अब अल्लाह ताला मुनाफिकीन की पहली मिसाल को बयान कर रहा है। तो ये आयतें दो हैं। अब आप में से कौन इसकी तिलावत करना, जो जो कर लेते हैं ना वो प्लीज हैंड नीचे कर लिया करें, लोअर कर लिया करें। तो अब किसकी बारी आ रही है जी? नूर गुल, क्या आप इसे पढ़ सकेंगी? जी सर, पढ़ लूंगी। सिस्टर आप पढ़िए प्लीज। सिस्टर गुलनूर आप पढ़िए। मिसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुकुमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। सिस्टर आपके करीब दूसरा कोई माइक खुला हुआ है, दो सेट हैं, एक का सेट अगर बंद कर देंगे तो आपकी आवाज साफ हो जाएगी। आपके करीब दो सेट खुले हुए हैं आपके, आप उनमें से एक को बंद कर लीजिए तो दूसरे की आवाज साफ हो जाएगी। अब इसका तर्जमा पढ़ दीजिए प्लीज। जी, मसलूहुम उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है, जिसने जलाई आग और फिर जब उस आग ने रोशनी कर दिया जो उसके इर्द गिर्द था तो छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी और छोड़ दिया उन्हें में अंधेरों के वो नहीं देखते। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माइक को बंद कर लीजिए, आपके दो माइक खुले हुए हैं। एनियो आते हैं, इनकी पहचान करते हैं। मसलुहुम, हाँ जी, इसके कितने टुकड़े हैं प्लीज चैट में लिखिए, चैट में लिखिए जी। अभी तक किसी ने नहीं लिखा, माशाल्लाह क्या होशियार क्लास है। हाँ, अब आपने सही लिखना शुरू किया है, जो भी लिख रहे हैं बिल्कुल। मसलुहुम दो है, इसमें हुम जो है वो क्या है? ये तो आपका जाना हुआ लफ्ज है, हुम हुआ हुम। ये तो QC1 में इतना हमने पढ़ाया, आपको अब तक याद हो गया होगा।
ہم کیا ہے؟ ضمیر ہے، یعنی اس کے معنی ہے وہ سب۔ اب مثل جو ہے یہ کیا ہے؟ مثال، یہ تو اردو میں استعمال ہوتی ہے لفظ مثال، یہ وہی لفظ ہے مثلہم، ان کی مثال۔ آگے ہے کمثل، کا جو ہے یہ حرف ہے، اس کو ہٹا دیں تو پھر وہی مثل آ گیا، یعنی ان کی مثال اس طرح۔ کا کے معنی ہوتا ہے مانند عربی میں، کل اسد جیسے شیر کی طرح۔ آگے ہے الذی، یہ تو بھئی آپ کا پڑھا ہوا ہے، آپ مجھے بتاؤ یہ کیا لفظ ہے الذی؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس کو اس میں موصولہ کہتے ہیں۔ یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد۔ واحد۔ اس کی جمع کیا ہے؟ الذین۔ الذین۔ جب بات کر لیں اس کے بعد فوراً میوٹ کیا کریں پلیز، تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو۔ آگے ہے استوقدہ۔ استوقدہ اسے ہم دیکھیں گے، یہ جو ہے ایک انگریزی کا لفظ ہوتا ہے اسٹوپ، اسٹوپ ہوتا ہے نا، اسی سے استوقدہ، یہ اسٹوپ جلتا ہے جیسے آگ ہوتی ہے اس سے ہے، اسے ہم دیکھیں گے۔ نار، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نارن کیا ہے جی؟ دو زبر نظر آ رہے ہیں مجھے اس پہ۔ اسم ہے سر۔ اچھا، واحد ہے جمع ہے؟ واحد ہے۔ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مذکر ہے سر۔ اچھا، جب آپ نے جواب دے دیا پھر میوٹ کر لیں، جواب دے کے فوراً میوٹ کر لیں بس۔ تو کسی نے کہا کہ یہ جو ہے مذکر ہے، تو آئیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قرآن میں 16 ایسے الفاظ آئے ہیں جو مؤنث ہیں لیکن ان پہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، ان میں سے یہ ایک نار بھی ہے، اسی طرح جہنم ہے، اور بھی جو آتے جائیں گے آپ کو ہم بتاتے جائیں گے۔ تو نار مؤنث ہوتا ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کی جمع ہوتا ہے نیرون۔ نار واحد ہے، نیرون اس کی جمع۔ آگے جی فلما، اس کے ٹکڑے کریں، یہ تو کمپاؤنڈ لگ رہا ہے مجھے، کتنے ٹکڑے ہوں گے چیٹ میں لکھیے۔ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا سر، نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ 2۔ اچھا چلیں، کسی نے کہا ہوگا، کسی نے کہا نہیں ہوگا، کسی نے کہا 3 ہوں گے۔ فلما، فا جو ہے حرف ہے وہ علیحدہ ہو سکتا ہے، لما جو ہے اسے آپ ایز اے 1 لیں گے تو یہ 2 ٹکڑے ہوئے۔ آگے آئے جی اداعت، یہ تو بڑا خوبصورت لفظ آ گیا اداعت۔ روشنی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے فعل ہے، حرف ہے یا اسم ہے؟ فعل۔ اسم۔ گڈ، جس نے کہا اسم ہے وہ اس کی نشانی بتائے کہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ اسم ہے؟ اسم اور مؤنث ہے۔ سسٹر علامت ہونی چاہیے نا کوئی اسم کی، نا اس میں کون سی اسم کی علامت آپ کو نظر آئی ہے؟ الف تا اینڈ پہ الف تا اسم کی پہچان اس وقت ہوتی ہے وہ جب جمع کے مؤنث کے اس میں آ رہا ہو۔ گڈ، اداعت، چلیں اسے ہم دیکھیں گے کہ یہ واقعی اسم ہے یا فعل ہے۔ آگے آ جائیں ماں، جی ماں تو آپ نے بہت دفعہ پڑھ لیا، ماں، اس کے صرف معنی مجھے بتا دیں، 3 معنی اب تک آپ نے پڑھے ہیں، تینوں معنی دہرا دیجئے۔ جو نہیں، بس جیسے آپ جب ایک دفعہ آپ نے بتا دیا پھر فوراً میوٹ کر لیں، کیونکہ آپ نے تو بتا دیا نا، بار بار اسے دہرانے سے آپ کا کوئی نمبر بڑھنے سے رہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حولہ، اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، کون بتائے گا حولہ کے کون سے 2 ٹکڑے ہیں؟ وہ تو ہم نے QC1 میں نہیں پڑھا تھا، ہاں تو ہو تو ضمیر وہ، ہول جو ہے یہ ہم دیکھیں گے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ آتا ہے ماحول، وہ اسی ہول سے بنا ہوا ہے ماحول۔ آگے دیکھیں جی ذہابا، ہاں ہاں ہاں، کیا زبردست لفظ آیا جی۔ اسم فعل حرف کیا ہے؟ فعل ماضی۔ مطلب آپ لوگوں نے پاس نہیں کرنا، فعل ہی کرنا ہے۔ اچھا یس سر، فعل ماضی ہے۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ اب میری بات سنیں، سب میوٹ کر لیں، بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں۔ فعل ماضی 3 حرفی جب آئے، اگر اس تینوں پہ زبر ہو پکا جو ہے ماضی کا فعل ہوتا ہے۔ اگر 3 حرفی کوئی فعل آئے اور تینوں پہ زبر ہو وہ پکا ماضی کا فعل ہوتا ہے، ایک۔ دوسری پہچان، اگر پہلے حرف پہ بھی زبر ہو اور دوسرے پہ بھی حرف پہ زبر ہو، 3 حرفی پہ، درمیان والے پہ بھلے زبر زیر پیش کچھ بھی ہو، وہ بھی ماضی کا فعل ہوتا ہے۔
یہ دو پہچان آپ کو میں نے آپ کو پکی بتا دی. اگر 3 حرفی کوئی لفظ عربی میں آتا ہے اور تینوں کے اوپر زبر ہے تو وہ ماضی کا فعل ہوتا ہے. یا پہلے پہ زبر اور آخری پہ بھی زبر ہو، درمیان والے پہ بھلے زبر زیر پیش کچھ بھی ہو، وہ بھی جو ہے ماضی کا پہلا صیغے کا فعل ہوتا ہے. چلیں آگے آگے جی. اللہ، یہ تو اس میں جلالہ ہے، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی جی. یہ اسم ہے، پکا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے بارے میں تو ہم سب کو ڈے 1 سے پتا ہے. پیدا ہوتا ہی بچہ ہے تو اس کے کان میں آزاد دیتے اللہ اکبر، اللہ کا نام اس کے کان میں ڈالتے. بے نورہم، ہاں اس کے ٹکڑے کرنے پڑیں گے. بے نورہم جی چیٹ میں لکھیے بی نور اور ہم 3 ہے. یہ جن نے 3 ہے سر. جن نے بول کے بتایا ان سب کے 0 نمبر لگے. جنہوں نے یہ چیٹ میں لکھا ہے ان کو 10 میں سے 10 دے رہا ہوں میں سب کو. جو چیٹ میں لکھ رہے ہیں 3 سب کو 10 بڑا، اور جو بول کے بتا رہے ہیں نا ان سب کو 0. کیوں؟ جب میں کہہ رہا ہوں چیٹ میں لکھے تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اوکے چلیں، جو چیٹ میں لکھا ان سب کو 10/10 مل گیا آج کے. اب آ جائیں جی یہ 3 ٹکڑے کون سے اب ہم کریں گے. بی جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا بی فی اللہ QC1 میں ہی پڑھ لیا تھا. ہم، یہ ہم آئے یا ہم آئے یہ ضمیر ہے. اب ان دونوں کو اگر میں علیحدہ کر دوں تو ایک لفظ بن جاتا ہے نور. بی نور ہم، تو یہ کیا ہے؟ نور. یہ جو ہے اسم ہے. آگے چلیں. و ترکہم، اس کے بھی ٹکڑے کریں جی. لکھیں چیٹ میں کتنے ٹکڑے ہیں. و ترکہم 3. ویری گڈ، ایکسلنٹ ایکسلنٹ، 10/10 فار دوست. اچھا اب اس کا ہم نے تجزیہ کیا. وا یہ تو ہم نے پڑھا تھا، وا QC1 میں وا کے معنی، اور ہم یہ بھی QC1 میں پڑھا. اب پیچھے دیکھیں کتنے حرف رہ گئے. وا اور ہم کو ہٹا دیں. ترکا 3. سر تینوں کے اوپر زبر ہے، ماضی ہو گیا، تینوں کے اوپر زبر ہے. میں نے پوچھا، میں بتانے جا رہا ہوں تو وہ دوسروں کو تو فائدہ ہونے دینا. آپ کو پتہ ہے تو آپ شکر کیجئے کہ یہ الحمدللہ کہ آپ کو پہچان ہوگی، اور جن کو نہیں رہے انہیں مجھے پہچان کرانے دیجئے. پلیز میری ہیلپ کریں آپ، کہ میں اس کلاس میں اس وقت جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بیچارے زیادہ تر کو یہ آج پہلی دفعہ پتہ چلا ہوگا کہ اچھا 3 حرفی پہ تینوں زبر آئیں تو فیل ہوتا ہے. تو اب یہ ہمیں دوسرا ایک فیل مل گیا تو میں انہیں پہچان کرانا چاہتا ہوں. تو آپ کا احسان یہ ہوگا، آپ کو آتا ہے تو آپ کہیے الحمدللہ اپنی جگہ، اور میوٹ رکھتے ہوئے کہیے کہ یہ ہے جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اب مجھے کہنے دیجئے، مجھے بھی تھوڑا سا موقع دینا، میں بھی تو بولوں نا، میرا بھی تو حق ہے. اچھا واو کو ہٹایا، ہم کو ہٹایا، تو پیچھے 3 حرف رہ گئے تا را کاف، اور تینوں پہ زبر. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی کے فعل کی پہچان کی ہوتی ہے، اگر 3 حرفی کوئی لفظ ہو اور وہ تینوں پہ زبر ہو تو وہ ماضی کا فعل ہوتا ہے. تو یہ ترا کا بھی فعل ہو گیا. زہابہ کی طرح، زہابہ پہ بھی 3 حرف تھے، تینوں پہ زبر. ترکا پہ بھی. تو اب آپ نے جیسے واو اور ہم کو ہٹایا تو فعل آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا. 3 حرفی، تینوں پہ زبر. آپ نے پہچان لیا یہ تو بھائی فعل ہے ماضی کا. آگے جائیں جی. فی، فی تو پڑھا ہوا ہے، QC1 میں ہم نے پڑھا تھا. لی بی من فی ان، فی، ہاں فی وہاں پڑھا تھا نا. حرف، یہ تو حرف ہے. زیادہ علم جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات مصیبت اور خطرناک ہو جاتا ہے. جس بیچارے کو جر کا نہیں پتا اس بیچارے کے لیے تو آپ نے ایک نیا جو ہے نا وہ شوشہ اس کے لیے چھوڑ دیا، اس کے ذہن کے لیے. اب وہ سوچتا رہے گا، سوچتی رہے گی یہ جر کیا ہوتا ہے. تو پلیز آپ کو آتا ہے شکر کریں، الحمدللہ مجھے پتا چل رہا ہے یہ کیا چیز. اور جو پڑھا رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہی ہوتی ہے نا اس کو موقع دیں کہ وہ سب کو وہ بتا دے، کیونکہ اس سب کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. آپ درمیان میں شو کرتے ہیں نا تو بیچارے سارے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے. آئیے آگے لفظ ہے ظلماتن. ظلماتن جو ہے یہ ایک خاص لفظ ہے. ظلماتن کیوں؟ اس کے پہلے حرف پہ پیش آ گیا. جب کسی جو ہے لفظ کے پہلے حرف پہ پیش آ جائے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مجہول ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ فعل نہیں ہے، مجہول فعل ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اسم پہ پیش آ سکتا ہے. ظلماتن یہ کیا ہے؟ الف تا آ رہا ہے آخر میں. اب آپ بتائیں، میں نے کہہ دیا یہ فعل نہیں ہے تو یہ اسم ہوا. تو اب بتائیں یہ واحد ہے یا جمع ہے؟
जमा, वेरी गुड, जो लिख रहे हैं जमा वाहिद उन सब के 10/10, और जिन्होंने बोल के बताया उनके 10 में से 5 कट गए। यानी ये जमा है जुल्म की, और मोनिस का लफ्ज हो गया। अच्छा आगे देखें, ला, ला जो है ये बार बार आएगा, ला के मैंने होता है नहीं, हर्फ है। युबसिरून, हाँ ये खास लफ्ज है, क्यों? इसके शुरू में या आ गया। या इलामत मुदारे होते, इलामत मुदारे आपने QC1 में 4 पढ़ी थी। क्या या आ जाए, ता आ जाए, हमजा आ जाए, नून आ जाए। अब मैं आपको पहले भी शायद एक बार बता चुका, अब फिर बताता हूँ। तमाम वो अल्फाज जिनके आखिर में वाव नून हो, वो जो है सब इसम होते हैं, सवाए उन दो के जिनके शुरू में या ता आ जाए। यहाँ चूंकि या गई है, अब ये इसम नहीं होगा, ये फेल होगा। कौन सा? मुद्दारे का। यबसुरु वाहिद है, वाव नून से यबसुरूना जमा हो गया, जमा मुदारे का फेल हो गया। आगे जाए, सुमुन, हाँ जी, अब ये आप बताइए, लिखिए चैट में, इसम फेल हर्फ में से क्या है? सुमुन। 2 पेश नजर आ रहे हैं मुझे। इसम है, वाहिद है। फिर बोल रहे हैं इसके भाई 5 नंबर काटो। अच्छा, सुमुन वाहिद है, इसम है, मुजक्कर है, और नकरा आम है क्योंकि अलिफ लाम। बुकमुन, ये भी उसी तरह इसम है, वाहिद है, मुजक्कर है, नकरा है। उम्युन, ये भी उसी तरह है भाई, क्यों? तीनों पे दो पेश आ रहे हैं, तीनों इसम हैं, वाहिद हैं, मुजक्कर हैं, नकरा है। फाहुम, हाँ इसके टुकड़े करने पड़ेंगे हमें। फाहुम आपका पढ़ा हुआ है, QC1 का है। जब हमने आपको कहा था ना हुआ हुम वगैरह कैसे फा लगाएं, तो आपने पूरा टेबल उस वक्त बना के दिखा था, फाहू, फाहुम, फका, फी, फाकुम, फाना। तो ये वही फाहुम है, 2 टुकड़े, फा पस हुम वो, ला नहीं, यरजून। ये अब आपका टेस्ट है, लिख के मुझे बताइए, यरजूना इसम है या फेल है या हर्फ है? फेल है, गुड। अब बताइए अगला सवाल ये होगा, माजी है या मुदारे है? माजी, एक ने लिखा माजी, भाई माजी कैसे हो गया? या तो इलामत मुदारे होती है, ये तो मुदारे का है, जिन्होंने मुदारे लिखा उनके सबके 10/10 आज के, और वाव नून से जमा, तो या जो है वो गैब के जमा का होता है, तो ये गैब जमा का होगा, यरजूना। अब हम इसका फेल ढूंढना चाहते हैं। या इलामत मुदारे मैंने हटा दी, वाव नून जमा की है हटा दी, पीछे जो है क्या आया? रा, जीम, एंड, ये इसके रूट लेटर हैं, 3 हर्फ का मादा है, और जो है ये क्या है? रजेऊन में रजे। तो आइए अब चलते हैं, आपकी ये जो कुछ हमने एक्सरसाइज की था ना, उसको एक दफा दोहरा देते हैं। आइए दोहरा के देखते हैं कैसे। ये देखें, मसलुहुम में मसल इसम है, हम इसम है, का हरफ है, मसल जो है इसम है, अल्लाह जी जो है इसम था, इस तौकद ये जो है फेल है, इसे हम देखेंगे आगे। नारन ये जो है इसम है, फालम्मा में देखें, फा ला मा ये जो है दोनों हरफ हैं, फा और लम्मा। अदाअत, अदाअत में जो है ये अदा जो है वो फेल है। माँ इसम आया, हौला में 2 हिस्से थे, हौल और वाह दोनों इसम है। जहाबा में ये फेल है, 3 हरफी। अल्लाह इसमें जलाला इसम है, बी नूर हिम 3 टुकड़े, बी जो है हरफ है, नूर जो है ये इसम, हिम जो है ये इसम जमीर है, वाह हरफ है। तरका हुम में तरका जो है ये देखें 3 हरफी और तीनों पे जबर, माजी का फेल, हुम जो है जमीर, फी जो है हर, जुल्मातिन ये देखें 2 जेर ने बताया ये इसम है, और अलिफ ता ने बताया मोन्नेस की जमा है। ला जो है क्या है? ये हर्फ है। युब से रूना ये मुदारे का फेल, या से पता चला। और आगे सुमुन ये 2 पेश ने बताया, बुकमुन 2 पेश ने बताया, मुन 2 पेश ने बताया, ये तीनों क्या है? इसम है, वाहिद है, और क्या है? मुजक्कर है और नकरा है। फाहुम में 2 टुकड़े थे, फा हरफ, हम जो है जमीर इसम, ला जो है हरफ। यरजऊन या ने बता दिया कि ये जो है क्या है? मुदारे का जमा का सीगा है। तो ये होगी बात। तो आइए असबाक देखते हैं। असबाक आज की आयतों से ये मिले, मिसाल आग और उससे निकलने वाली रोशनी। मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उनकी रोशनी जो है बसीरत को छीन लिया। गूंगा, बहरा और अंधा शख्स कभी भी हक की तरफ नहीं लौट सकता। तो आइए देखते हैं नए अल्फाज कितने हैं? 2, 5, 5। इसका मतलब है औसतन हर लाइन में क्या है? 3 हरफ। तो उनके लिए हम जो है 3 जो है क्या है वो फिक्रे बनाएंगे।
تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں پہلا جو ہے وہ کس کے لیے بنتا ہے؟ مثلہم. پہلے اس کا ترجمہ لے لیتے ہیں، تلاوت آپ کر چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. مثلہم، مثلہم ان کی مثال، کا جیسے، مثال الذی اس جیسی، استوقدا جس نے جلایا، استوقدا جس نے جلایا کیا، نارن آگ. کیا؟ فلما پس جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا. کس نے؟ آگ نے. نار جو ہے مونس ہے نا، تو اس لیے اس کے لیے فعل اضاءت آیا. یہاں پہ اضاءت یہ فعل ہے. اضاءت یہ اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے ضیاء، روشنی، تو اسی سے ہے اضاءت، روشنی کر دی، روشن کر دیا. ما جو حولہ اس کے گرد، ماحول جو تھا، ارد گرد جو تھا. ماحول کے معنی ارد گرد ہوتا ہے. ذہابا اللہ لے گیا اللہ، چھین لیا اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی. اب یہ ایک محاورہ ہے. محاورہ ذہابہ کے معنی ہے وہ چلا گیا، وہ گیا. لیکن جب یہ ذہابہ بی کے ساتھ آئے نا، ذہابہ بی، تو پھر یہ محاورہ ہوتا ہے. یہ محاورہ ہوتا ہے. یہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ذہابہ بی چھین لیا، لے گیا. فیچ کے معنی میں ہوتا ہے چھین لیا، فیچ کر لیا. کیا؟ نورہم، نور کہتے ہیں روشنی، ہم ان کی. اب یہ ذہابہ کا بی جو ہے یہ اللہ کے بعد لکھا ہوا، بی نورہم کے ساتھ یہ جو بی ہے نا، یہ ذہابہ کا اصل میں ٹکڑا ہے. تو ذہابہ بھی ہی کیا ہے؟ محاورہ ہو گیا. ضرب المثل جیسے محاورے ہوتے ہیں نا، اس طرح اس کے معنی ہو جائیں گے چھین لیا. اگر سادہ ذہابہ ہو تو اس کا مطلب وہ گیا، لیکن ذہابہ بھی چھین لیا. نور، نور روشنی، اردو میں بھی نور کو روشنی کہتے ہیں. وہ ترکا، واہ اور ترکا چھوڑ دیا، یہ اردو میں بھی ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا. ہم ان کو، اور چھوڑ دیا انہیں کہاں؟ فی میں ظلماتن، جمع ہے اندھیرا، ظلم کے معنی اندھیرا، ظلماتن اندھیروں میں، لا نہیں یبصرون وہ نہیں دیکھتے. اب یہ یبصرون جو ہے یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ ایک خاص لفظ ہے. کیوں؟ اس پہ پیش آ رہا ہے یبصرون، اور وہ نہیں دیکھتے. تو اس میں نئے الفاظ کیا تھے؟ ان کے لیے ہم جو ہے وہ فکرے بنائیں گے. پہلا ہے مثلہم، مثلہم مثال ان کی. تو اس کو 3 بار اپنی جگہ دہرا لیجئے میوٹ رکھتے ہوئے. مثلہم، مثلہم، مثلہم. اگلا جو ہے فکرہ ہم بنائیں گے استوقد نارا. استوقدہ یہ اسٹو سے جو ہے آپ یاد رکھتے ہیں استوقد، یعنی یہ آگ جلانے کے بارے میں. استوقد نارا، استوقد نارا، میوٹ رکھیں پلیز. استوقد نارا. آگے جو ہے وَقِنَا عذاب النار میں آپ نے پڑھا تھا نا، اور بچا ہمیں عذاب نار سے، تو وہی آگے نار آ گیا. آگے ہے فلما اضاءت، یہ بھی اس کا ہم جو ہے ایک فکرہ بنائیں گے. فلما اضاءت، فلما اضاءت، فلما اضاءت. پلیز سسٹر زائدہ میوٹ رکھیے. آپ کا ویسے بھی وہاں شور ہے آپ کے مائک پہ، تو پلیز میوٹ رکھیے اور میوٹ رکھتے ہوئے دہرائیے. آگے ہے ما حولا، یہ ادا، ادا یہ ضیاء، زو روشنی اردو میں استعمال ہے، اسی سے یہ ادا لفظ ہے. آگے ہے ما حولا، ما کے معنی جو، حولہ اس کے گرد، ما حولہ اسے بھی 3 بار دہرائیے. ما حولہ، ما حولہ، ما حولہ. آگے ہے ذہب اللہ بنورہم، ذہابہ کے معنی ہوئے گیا، لیکن جب یہ ذہابہ بھی آتا ہے تو یہ محاورہ بن جاتا ہے چھین لیا. ذہابہ بھی چھین لیا، ذہابہ کے معنی گیا. تو اب ہم اسے بھی جو ہے ایک فکرے کی شکل میں دہرائیں گے تاکہ یہ ہمیں پکا ہو جائے. ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ بنورہم. آگے جو ہے ترکا بھی نیا لفظ ہے، اس کے لیے بھی ہم ایک فکرہ بنائیں گے. واہ کے معنی اور، ترکا چھوڑ دیا، ہم انہیں، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا انہیں کہاں؟ فی الظلمات اندھیروں میں. وَتَرَكَهُمْ فی الظلمات، وَتَرَكَهُمْ فی الظلمات، وَتَرَكَهُمْ فی الظلمات. آگے ہے لا یبصرون، لا کے معنی نہیں، یبصرون نہیں دیکھتے وہ، لا یبصرون، لا یبصرون. تو آج کی یہ پہلی آیت ہماری مکمل ہوئی. تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں.
یعنی تفسیر اس کی کیا ہے؟ مختصر شرح یہ ہے کہ اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کیجیے۔ نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں، تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس سے گڑبڑ نہ ہو۔ مثلا کسی ریگستان میں رات کو سوچیے ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، گھر جانا ہو اور راستہ نظر نہ آ، تو ایسے میں کوئی شخص کرے روشنی تو کتنی خوشی ہوگی اور کتنی جلدی ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا، تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ اللہ، اب آپ کی باری ہے، تو آپ لوگ جو ہے اسے اپنی جگہ رہتے ہوئے پلیز دوہرا لیجیے۔ جی سسٹر بشرا، پلیز آپ اگر اسے پڑھ سکتی ہیں تو پلیز پڑھ دیجیے۔ جی عربی میں کہ اس کی ٹرانسلیشن بھی؟ دونوں۔ اچھا جی۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے استوقد نارن، جلائی آگ، فلما، پھر جب اس نے اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ، تو چھین لی اللہ نے، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی میں، ظلمات، اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھتے، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ایسا نہیں ہیں۔ ہے، نہیں لکھا ہوا، او اچھا آپ نے سوری۔ ترجمہ کھولا ہوا ہے وہاں سے پڑھ رہی ہیں یا کتاب کھولی ہے پڑھ رہی ہیں، یہ صرف آیت ابھی تک ہم نے یہی پڑھی ہے، اسی کا ترجمہ کرنا تھا۔ سوری۔ شکریہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اب اگلی آیت ہم لیتے ہیں، وہ ابھی تک میں نے ترجمہ نہیں کی، اب کرتے ہیں۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم، پس وہ لا یرجون، نہیں لوٹیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ جو منافق ہیں یا جو ایسے لوگ جو دین کو نہیں سمجھ سکتے، وہ کیوں کہ وہ ان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، لیکن ان کی مثال ایسے ہے کہ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، بولتے نہیں، اندھے ہیں، تو لہٰذا ان کے لوٹنے کی نہیں ہے۔ یعنی سمن بکمن کے معنی یاد رکھنے کے لیے ایک آسان نسخہ یہ ہے، سمن جو سن نہیں سکتا، سننے سے سمن، اور بکمن جو بول نہیں سکتا، بولنے سے بکمن، اس طرح بھی ان کے معنی آپ یاد رکھتے ہیں، سنمن سننا، بکمن بولنا، تو عمیون انتا۔ تو آئیے اس میں جو ہے سمن بکمن جو ہے نئے لفظ ہے، اسے 3 بار ہم دہرائیں گے، سمن بکمن عمیون، سمن بکمن عمیون، سمن بکمن عمیون۔ یرجعون نیا لفظ ہے ہمارے لیے، اسے بھی دہرا لیجئے، لا یرجعون، لا یرجعون، لا یرجعون۔ تو آئیے چلتے ہیں شرح کی طرف۔ وہ حق کو سنتے نہیں، حق کو بولتے نہیں، حق کو دیکھتے نہیں، یہ پکے منافقین ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں۔ تو اب جو ہے آپ کی باری ہے جی وردہ جمیل، اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو پلیز اسے پڑھ لیجئے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ سمن بہنے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اور جو دہرا لے پلیز لوور کر لیا کریں ہینڈ، تاکہ دوسرے جو ہیں وہ ان کو باری ملے اور ان کو آگے آنے کا موقع ملے۔ آئیے اسباق اور دعا کو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ اسباق کا آج کے آیتوں سے یہ ملے، مثال آگ اور اس سے نکلنے کی روشنی۔ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی بصیرت کو چھین لیا۔ گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما،
اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا یا تو آئیے چلتے ہیں اسماء اور افعال کی طرف. آج کی اس آیت میں ایک لفظ آیا تھا مثل. یہ واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے امثال. ایک ہوتا ہے نور، اس کی جمع انوار. یہ اردو میں بھی ہے، مثل، امثال، نور، انوار. ظلم، اس کی جمع ظلمات ہے. تو آئیے 3 حرفی صحت مند افعال دیکھتے ہیں. اس میں ایک آیا ہے ذہابہ. جی ذہابہ کی 6 چابیاں. اگر یہ رفت، بلکہ آپ سے پہلے ایک اور ہے، یہ کیا ہے؟ عشت ہے. عشت اجاز ہے. کیا ہے سسٹر؟ آپ اس کی ذہابہ کی 6 چابیاں دہرا دیجئے. انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. جی سسٹر. ذهب يذهب اذهب ذاهب ذاهب ذهاب. ڈیش ذہاب. اور اس کے 3 جو ہے روٹ لیٹر کیا ہے؟ جی سسٹر عائشہ. ذہابہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور کون سے باب سے ہے؟ فتح. یہ فتح کے باب سے ہے. تو آئیے چلتے ہیں اگلے لفظ پہ. اگلا ہے ترکا. جی سسٹر سدرا نایاب، آپ جو ہے اس کی 6 چابیاں دہرائیے گا. جی سر. تارکا، یترکو، اترک، تارک، متروک، متروکن، ترکن. اور اس کے مادہ کے اس کا مادے کے حروف ہیں تا، را، کاف اور باب ناصرہ ہے. گڈ، ایکسلنٹ. جی سمینہ آپ بھی یہی دہرا دیجئے ترکا کے 6 چابیاں. جی سر. ترکا، یترکو، اترک، تارکن، متروکن، تارکن. مادہ کے حروف تا، را، کاف اور باب جو ہے ناصرہ. باب اس کا ناصرہ. اگلا ہے رجع. جی لیلا، سسٹر لیلا جاوید پلیز آپ جو ہے یہ دہرا دیجئے ذرا 6 چابیاں رجع کی. سر میرا نام لے کے تو آپ نے پوچھا نہیں. کس کا؟ سر آپ نے رفت افتخار بولا تھا، پھر آپ نے پوچھا ہی نہیں. ابھی یہ میں نے کیا کہا لیلا، آپ جو ہے یہ دہرا دیجئے. یہ ریکارڈ میں ہے، جب ریکارڈنگ آئے گی آپ سن لیجئے گا. آپ کا نام لیا گیا اور اب آپ جو اپنے نام پہ بھی بول رہی ہیں. سر میں پڑھوں؟ لیلا جی سر دہرائیے. میں پڑھوں؟ جی پڑھیے. رجع، یرجع، ارجع، راجع، مرجوع، رجوع، رجع. جزاک اللہ. اس کے مادہ کے حروف سسٹر بتا دیجئے. سر را، جیم، آئین. اور باب کیا ہوگا؟ باب دورہ بسے. جی سسٹر صافیہ آپ بھی بتا دیجئے یہی 6 چابیاں. رجع، یرجع، ارجع، راجع، مرجوع، رجون، رجعون. اس کے 2 مصدر ہیں. اور مادے کے حروف کیا ہیں؟ را، جیم، این. باپ کا نام؟ دربا. جزاک اللہ. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اس سے آگے ہمارے پاس یہ ٹیبل ہیں. یہ آپ کو ٹیبل ہم نہیں کرائیں گے کیونکہ ٹائم کم ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اب اس کے ٹیبل جو ہے وہ اپنی بک سے دیکھ کے جو ہے اسے دہرا لیجیے گا. اب آتے ہیں ہم گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ 3.1 کی کلاس میں گرامر میں خوش آمدید. آج جو ہے ہم پڑھیں گے امارا کا ٹیبل. امارا. تو آئیے دیکھیں امارا جو ہے یہ کیا ہے؟ کمزور حرف ہے. کیا یہ کمزور حرف ہے؟ جی جواب دیجئے. حمزہ والا حرف کمزور نہیں ہوتا. نہیں سر، کمزور نہیں ہے. نہیں ہمارا میں حمزہ الف نہیں ہے. گڈ، ایکسلنٹ. جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کمزور حرف نہیں ہے وہ سب 10/10، اور جنہوں نے میری طرح بات مان لی کہ یہ کمزور ہے وہ میری طرح نکمے. تو چلتے ہیں کمزور حروف کی طرف. کمزور حروف 3 ہوتے ہیں. آپ لوگ بتا دیجئے، میں تو بھول گیا ہوں. واو، الف، واو، الف. پلیز میوٹ کریں، میوٹ کریں. یہ دیکھیں ابھی جو شور ہو رہا ہے، یہ دیکھیں آپ خود بھی محسوس کریں. جب شور ہو رہا ہے خود آپ کو بھی نہیں اچھا لگ رہا.
تو واو یا الف یہ 3 حرف ہیں اور یہ کمزور اس لیے کہ ان کی آواز ایسے نکلتی ہے جیسے مریض کی ہوتی ہیں، یہ مریض کہلاتے ہیں، یہ عربی گرامر میں یہ ہے۔ جیسے مثال اس کی وہابہ میں واو آیا کمزور ہو گیا، وعدہ میں واو آیا کمزور ہو گیا، کالا میں الف آیا کمزور ہو گیا، ہدا میں جو ہے یا آئی کمزور ہو گیا۔ کمزور افعال کے بارے میں 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جو ہے فتح، نصرہ، درابہ، سمیہ ہی کے پیٹرن اور اسٹائل پہ آتے ہیں، ان کے ٹیبل ایسے ہی بنتے ہیں جیسے ان کے۔ دوسرا یہ کمزور ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو 2 کام کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں۔ جیسے واو تھکتا ہے تو اس کی جگہ یا الف آ جاتا ہے، یا تھکتی ہے تو واو الف آ جاتا ہے، الف تھکتا ہے تو یا واو میں سے کوئی، اور حمزہ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے ساتھ پھرتا ہے، یہ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، یہ ان کے اوپر سواریاں کرتا ہے، ان کو چیئر بناتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، تو لہٰذا یہ صحیح افعال نے اس حمزہ کو بھی کہا جاؤ تم ان کے ساتھ رہو، حالانکہ حمزہ کمزور نہیں ہے لیکن ہے بچہ نہ سمجھ آتا تو وہ بچوں والی حرکت ہے۔ تیسری بات یہ، اگر ماضی کے اندر کہیں جو ہے 3 حرفوں میں آپ کو الف نظر آئے پہلے فعل میں تو سمجھ جائیں یہ اصلی نہیں ہے، یا تو یہ واو کی جگہ آیا ہے یا کی جگہ ہے۔ مثلا جب ہم کالا اور دا کو دیکھتے ہیں اس میں الف جو ہے یہ اصل میں واو کی جگہ آیا ہے، اور جب قادہ اور زادہ میں الف دیکھتے ہیں تو یہ یا کی جگہ ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب ہم نے ڈکشنری میں اس کے روٹ لیٹر لکھے دیکھے تو کالا کی جگہ کاف واو لام لکھا ملا، دا کی جگہ دالین واو، تو اس سے پتہ چلا کالا اور دا میں واو کی جگہ ہے، یہ الف نہیں ہے واو ہے۔ اسی طرح قادہ اور زادہ کے ہم نے روٹ لیٹر کاف یا دال اور زا یا دال، تو یہاں پہ الف کیا ہے دونوں جگہ یا کی جگہ ہے۔ تو آئیے اس کو اب ہم نے پکا کرنا تھا۔ اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے جی عروج نہیں بلکہ زاہدہ بطول جو ہے پہلے ہیں۔ زاہدہ آپ جو ہے کیا مجھے یہ ٹیبل کرا دیں گی کمزور الفاظ کا؟ جی سسٹر زاہدہ، سوری زہرا بطول انمیوٹ کیجئے بہن، اس ٹیبل کو کرائیے۔ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ چلیں اب اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے، زہرا بطول اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے بہن۔ اوکے سر کمزور افعال وہبا، وعدہ، قال، زادہ، دعا، ہدا۔ جزاک اللہ۔ وہبا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا بلکہ زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی۔ چلیے ٹھیک ہے سسٹر۔ اب آگے ہے عروج۔ سسٹر عروج آپ بھی جو ہے انمیوٹ کیجئے اور جو ہے اس کو دہرائیے کمزور افعال کو۔ سسٹر عروج آپ کو انمیوٹ کیا گیا، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ خود کریں گے۔ اوکے جی سسٹر صوبیہ آپ انمیوٹ کیجئے۔ ہاں جی دہرائیں سسٹر۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا اس نے کہا زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی سسٹر عروج سر ایک بات پوچھنی تھی، اس ٹیبل کو یاد کرنے کا کیا وہ ہے، مطلب یہ ہم کیوں اس سے ہمیں کیا مطلب کیا چیز ہم آپ مطلب میں سمجھا نہیں سکتی، اس سے ہم کیا مطلب وہ لیں گے، اس سے ہمیں کس چیز کا پتہ چلے گا اس ٹیبل سے؟ مطلب بینیفٹ کیا ہے؟ سسٹر آپ میوٹ رکھیے، ابھی تک کسی نے صحیح دہرایا نہیں، میں پہلے اس کو صحیح پیٹرن پہ لے آؤں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اور میں بھی اسے بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ جی سسٹر جو ہے صوبیہ پلیز آپ دہرائیے سسٹر، آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے۔ اوکے فہمیدہ، سسٹر فہمیدہ آپ دہرائیے۔ وہابا اللہ نے وعدہ کیا، وہابا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ جی نجمہ عزیز آپ سسٹر کوشش کیجئے۔
यस सर। वहाबा अल्लाह ने देने का कहा, वादा उसने वादा किया, कौला उसने कहा, ज्यादा ज्यादा दूंगा, दुआ इसलिए दुआ करो, हदा हदायत की। चूंकि आप सब ने जो है वो भेड़ चाल पकड़ ली, एक जो ऐसा किया जा रहा है सब वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मैं आपको ये सर मैं बताऊं? एक दफा जो है चलें, आप भी कोशिश कर लें। जी जिफत बोलिए। जी सर। सर ये फातहा जो है वो सेहतमंद अफ़ाल है, फातहा के पैटर्न पे आएगा वहाबा यानी अल्लाह ताला ने दिया, और नासरा के पैटर्न पे आएगा काला दआ यानी अल्लाह ताला ने कहा कि दुआ करो। आप हमारा वक्त जाया कर रही हैं। मैंने कमजोर अफाल की बात की, आप सर मैं करूं उस मैं टाइम पढ़ूं एक दफा मेरा सॉरी गलत हो गया। प्लीज प्लीज लिसन मी। जितना वक्त हमने जाया कर लिया इतने में मैं 4 स्लाइडें आगे चला जाता। ये देखें जी, इसको आप गौर से सुन लें, कमजोर अफाल को कैसे हम करते हैं। अल्लाह ने देने का वादा किया। इस जुमले के अंदर 2 लफ्ज हैं, देने और वादा। देने से वहाबा उसने दिया, वादा से वादा उसने वादा किया। यानी इस जुमले से हमें ये दोनों लफ्ज वहाबा वादा और उनके दोनों के मायने याद होते हैं। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, इसमें 2 लफ्ज हैं, कहा और ज्यादा। कहा से काला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने बढ़ाया। यानी इस जुमले से हमें ये दोनों फेल भी पता चलते हैं, उनका मायने भी पता चलता है। इसलिए दुआ करो हदायत की, इसमें 2 लफ्ज हैं, दा और हदा। दा से दा उसने हदायत की, हदा से हदा उसने हदायत दी। यानी जब हम ये 3 जुमले कहते हैं तो हमें ये जो है इन 3 जुमलों से 6 जो है ये कमजोर अफाल पता चलते हैं और इनके मायने भी पता चलते हैं। मसलन अल्लाह ने देने का वादा किया, देने से वहाबा उसने दिया, वादा से वादा उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा से काला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने बढ़ाया, उसने ज्यादा किया। इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ से दा उसने हदायत की, हदायत से हदा उसने हदायत दी। जी सिस्टर जो अभी आप पूछ रही थी, अब बोलिए आपको कुछ समझ आई या आपको कोई इसका फायदा पता चला 3 जुमलों का? सर वो ये तो मुझे समझ आया है सर, लेकिन ये फतहा नसरा दरबा इनके आगे, क्योंकि देखिए सर समिया के आगे जो लाइन। सिस्टर फिलहाल जो बात मैंने कही है ये 3 जुमले और ये जो है 6 अफाल और उनका तर्जमा, वो आपको समझ आया नहीं आया? बाकी चीजों को आप छोड़ दें, वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे कि कौन किसके पैटर्न पे है। अभी तो आपको सिर्फ इनको इनके अफाल और इनके मायने याद करने इन 3 जुमलों से। जब ये जुमले याद हो जाएंगे फिर जब इनके आप टेबल बनाएंगे, वहां टेबल में आपको बताया जाएगा जी वहाबा फतह के पैटर्न पे आता है, काला दा नसरा के पैटर्न पे आता है, ये फला, ये आगे की बातें हैं। इसी तरह ये फतह नसरा दरबा ये तो आपको किसी में पक्का करा दिया था। कुरान खोलोगे फतह अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा सुन लो, इसलिए ये तो वहां पक्का कर लिया। ये नई चीज आपकी जो है QC2 में क्या है, ये 6 अफाल हैं और ये 3 जुमले। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप ये 3 जुमले याद करें, आपको 6 अफाल भी आ जाएंगे और उनके मायने भी इन 3 जुमलों से मिलेंगे। अल्लाह ने देने का वादा किया, देने से वहाबा उसने दिया, वादा से वादा उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूं, कहा से काला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने बढ़ाया। दोनों लफ्ज भी उस जुमले से आ रहे हैं, उनका मायने भी आ रहा है। इसलिए दुआ करो हदायत से, दुआ से दुआ उसने दुआ की, हदायत से अदा उसने हदायत दी। तो चलिए हमने इस पे बहुत वक्त जाया कर दिया। आज का हमारा था लफ्ज हमारा। पहले तो ये बताइए ये कमजोर है या नहीं है? नहीं नहीं वो आप कहते हैं नहीं है, लेकिन इसकी कैटेगरी और है। बस ठीक है, अब बता दिया, एक दफा होगी बात। अमरा हमजा वाला है, अमरा उसने हुक्म दिया, अमरा उसने हुक्म दिया, अमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमर तुम मैंने हुक्म दिया, अमर तुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हम सब ने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। जी गुलनूर आपकी बारी है, आप प्लीज ये माजी का टेबल करा दीजिए। जी सर। अमर उसने हुक्म दिया, अमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमर तो मैंने हुक्म दिया, अमर तुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हम सब ने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। आइए इसकी अरबी बोलचाल देखते हैं। सवाल मैं करूंगा, जवाब आप लोग देंगे। तो जी सवाल इस पे हल अमरा, क्या जवाब होगा? नाम हमारा, नाम हमारा। और अगर हम कहें हल अमरू, नाम अमरू। और अगर सवाल ऐसा है हल अमरता, ता आ गया, नाम अमरतू।
हल अमर तुम आ गया भाई, बस अब म्यूट कर ले, अब म्यूट कर ले। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी म्यूट किया करें। आगे आ गया जी हमारे पास मुदारे। मुदारे में देखें यहाँ पे है अमरा से या मुरू, वो हुक्म देता है, या मुरू ना उसकी जमा होगी, तामरू आप हुक्म देते हैं। अब उसके बाद है आमरू। ये आमरू में जो अलिफ के ऊपर खड़ी जबर है ना, ये दो हमजा को जाहिर कर रहा है, एक आमरा का और एक जो है ये हम कहते हैं ना माजी में अपने लिए आना के लिए, उसका हमजा आ गया तो आमरू। तो अब ये आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे आके आवाज बदलेगी, यामुरू यामुरून, तामुरू आमुरू, तामुरूना नामुरू तामुरू। ये टेबल हो गया। अब आए जी निमरा, सिस्टर निमरा आप प्लीज ये सिर्फ मुदारे का कराइएगा। या अमरू वो हुक्म देता है, या अमरू ना उसे हुक्म देते हैं, ता अमरू आप हुक्म देते हैं, आमरू मैं हुक्म देता हूँ, ता अमरू ना आप सब हुक्म देते हैं, ना अमरू हम सब हुक्म देते हैं, ता अमरू वो औरत हुक्म देती है। गुड जी। सादिया याकूब प्लीज आप भी यही मुदारे का टेबल करा दीजिए। जी, या मोरू वो हुक्म देता है, या मोरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामोरू आप हुक्म देते हैं, आमोरू मैं हुक्म देता हूँ, तामोरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामोरू हम सब हुक्म देते हैं, तामोरू वो औरत हुक्म देती है। जजाकल्ला जी। सिस्टर शबीना जी शबीना अली खान जी, आप भी जी ये टेबल कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यअमरू वो हुक्म देता है, यअमरूना वो सब हुक्म देते हैं, तअमरू आप हुक्म देते हैं, आमरू मैं हुक्म देता हूँ, तअमरूना आप सब हुक्म देते हैं, नअमरू हम सब हुक्म देते हैं, तअमरू वो औरत हुक्म देती है, या तअमरू। अच्छा जी, सिस्टर मिसबा आप मुझे बताएं, आमरू ये तो वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी? अनम्यूट करें सिस्टर मिसबा परवेज जी। सिस्टर आमरू तो वाहिद है, इसकी जमा आमरू आमरू आमरू। मैं अपनी तरफ एक उंगली कर रहा हूँ, चार उंगलियां करूंगा तो मेरे लिए क्या लफ्ज आएगा? नामरू। ठीक है, ओके चलिए शुक्रिया। तो आगे चलते हैं, इसका अरबी बोलचाल का हिस्सा देख लेते हैं। हल यामरू, नाम यामुरू, हल यामरू अगर जमा कर दें यामुरूना नाम यामुरूना नाम नाम आमुरू नाम नामुरू हल तामुरूना ओके। तो आइए अब आप लोग म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जो बेचारे सुनना चाह रहे थे उनको आपकी आवाज से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो आइए अब सिर्फ मैं बोलूंगा, आपने कुछ भी नहीं बोलना है। मैं ये बोल रहा हूं कि जी नजमा अजीज आप सवाल करेंगी और जो है ज़ाहरा बतूल आप इन्हें जवाब देंगी। आइए जी दोनों बहनें आ जाएं, यस सर। करें जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम। हल यअमुरू बिस्सलाह, नअम यअमुरू बिस्सलाह, हल यअमुरूना बिस्सलाह, नअम यअमुरूना बिस्सलाह, हल तअमुरू बिस्सलाह, नअम आमुरू बिस्सलाह, हल तअमुरूना बिस्सलाह, नाम नअमुरू बिस्सलाह नअम नअमुरू बिस्सलाह। जज़ाकल्लाह। ये जो दरमियान में बार बार बोल रहा था ना, इसके भाई 0 नंबर लिखो, नोट करो एक्यूटीज। अच्छा जी आगे जो है आ जाएं। ये अब दोनों बहनें एक दूसरे से जगह बदल लें, जो सवाल कर रही थी वो बहन जवाब देगी, जो जवाब कर रही थी वो सवाल करे। चले। हल यअमुरू बिस्सलाह, नअम यअमुरू बिस्सलाह, हल यअमुरूना बिस्सलाह, नअम यअमुरूना बिस्सलाह, हल तअमुरू बिस्सलाह, नअम आमुरू बिस्सलाह।
हल तअमुरूना बिस्सलाह नअम नअमुरु बिस्सला। जजाकल्ला। तो आइए चलते हैं वही एक स्टेप आगे। अभी ज़ाहिर अमर है, अमर जो है याद रखें ये मुदारे से बनता है। अमरा से हमने यामरू मुदारे लिया, या इलामत हटाई और जो है आगे जो है आखिरी लफ्ज को सुकून दिया। अब यहाँ पे ये जो हमजा है ना, ये दोनों तरफ जाता है। ये कहता है जी मैं तो कमजोर वालों के साथ होता हूँ, मैं तो उनके साथ हूँ, ये भी भाग जाता है। अमर बनते हुए ये भाग गया, हमारे पास लफ्ज है गया मुल। इसीलिए वो जो सेहतमंद अफाल है ना, वो इसको अपने पास नहीं रखते। वो कहते हैं ये कभी कभी कमजोर वालों की हरकत करता है, इसलिए वो उसको साइड पे कर देते हैं, इसका अपना ग्रुप है एक। तो लिहाजा ये जो है अमर में गैब हुआ, इसने कमजोर हरफ वाला जो है हरकत की, जैसे वो अमर बनते हुए गैब होते हैं ये भी। तो मुर जो हो गया, लेकिन है होशियार, नजर रखता है कि कोई और इसकी जगह ना आए। जैसे ही हमने ये वाव लगाया, इसने देखा वाव मेरी जगह, भागा भागा दरमियान में अड़ गया, वाह मुर, वाह मुर गया। जब अमर बन रहा था हुक्म आर्डर, तो गैब हो गया, छुप गया। और जब देखा कोई और इसकी जगह वाव, हमने कहा वाह मुर करने लगे, इसने देखा वाव है, भागा भागा आके उसके दरमियान में बैठ गया, उसने कहा वाह मुर। तो ये जो है हमजा की अजीब व गरीब आदत है। तो क्या हुआ, मुर, मुरू, ला तामुर, ला तामुरू। जी सिस्टर जो है, बल्कि ये जी नाज, आपने अभी तक कोई काम नहीं किया, आप ये अमर के टेबल कराएं। मुर हुक्म दे, मुरू हुक्म दो, ला तामुर मत हुक्म दे, ला तामुरू मत हुक्म दो। जी जी सिस्टर बुशरा वी खान, आप भी यही अमर और नहीं का दोहरा दीजिए टेबल। मुर हुक्म दे, मुरू हुक्म दो, ला तअमुर मत हुक्म दे, ला तअमुरू मत हुक्म दो। गुड। तो आइए जी आगे चलते हैं। इसका भी एक डायलॉग होता है अमर नहीं का, मुर बिस्सला, ये सामने वाले के लिए होता है ऑर्डर। तो वो कहेगा आमरू बिस्सला, यानी तू नमाज पढ़, तो वो कहेगा मैं नमाज पढ़ता हूं, यानी मुदारे में देगा ना, पढ़ता हूं या पढ़ूंगा। मुरु बिस्सला, तुम सब नमाज पढ़ो, तो वो क्या जवाब देंगे, हम सब नमाज पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। तो क्या होगा, नामुरु बिस्सला। यानी ये याद रखना है आपने काम की बात, अमर का जब भी सवाल आएगा जवाब जो है वो मुदारे में होगा। तो आगे चलते हैं, ला तामुर, तू मत हुक्म दे, तो वो क्या कहेगा, ला आमुर, मुदारे में ही जवाब आएगा, नहीं का भी जवाब होइएगा, मैं हुक्म नहीं देता। ला तामुरु, तुम सब हुक्म मत दो, तो जवाब होगा ला नामुरु, हम हुक्म नहीं देते। तो ये याद रखें, अमर और नहीं दोनों के सवालों का जवाब किस में होता है, मुदारे में होता है। सवाल मुदारे में। ला तामुरु बिल मुनकर, ला आमुरु बिल मुनकर, ला तामुरु बिल मुनकर, ला नामुरु बिल मुनकर। जवाब जो है हमेशा मुदारे पे आएगा। हल अंता आमिर, इसका जवाब क्या होगा, ये तो आप लोगों को आता है क्योंकि अंता आ गया। अंता किसकी तरफ जाएगा वापस, अना, नाम की तरफ। नाम आना। हल अंतुम आमिरून, अंतुम आ गया, अब ये किसकी तरफ जाएगा जवाब में, बस ये आपने याद रखना है। अगर अंता या अंतुम आ जाए तो उनके जवाब में आना और नाहनु आते हैं। तो आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया जाए, आमर हुक्म देना। तो हमारा टेबल पूरा हुआ। तो अब जो है जी किसकी बारी है, जिसने अभी तक कोई कुछ काम नहीं किया आज हमारी क्लास में, रिफत आपने, चले कोई बात नहीं, आप टेबल दोहराएं जी, रिफत पूरा टेबल करा। जी सर। आमरा उसने हुक्म दिया, आमुरु अमरु उसने हुक्म, उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमर तुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हमने हुक्म दिया, अमरत इस औरत ने हुक्म दिया। आगे मदारे, या मुरु वो हुक्म देता है, या मुरुना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरु आप हुक्म देते हैं, आ मुरु मैं हुक्म देता हूँ, तामुरुना वो आप सब हुक्म देते हैं, ना मुरु हम सब हुक्म देते हैं, तामुरु वो ही या तामुरु वो औरत हुक्म देती है, मुर हुक्म दे, मुरु हुक्म दो, ला तामुर हुक्म मत हुक्म दे, ला तामुरु मत हुक्म दो, आमिर
حکم دینے والا، مامور جس نے حکم دیا گیا، جس کو حکم دیا گیا، امر حکم دینا. گڈ جی. سدرا اجاز، آپ بھی بہن یہ جو ہے ٹیبل ایک دفعہ دہرا دیں تاکہ 2 دفعہ تو کم سے کم ہو جائے. سدرا امرو اس نے جی جی امرو اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا، امرتا امرت اس عورت نے حکم دیا، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، تأمر آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تأمرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، نأمر ہم سب حکم دیتے ہیں، ہیا تأمرو وہ عورت حکم دیتی ہے، مر حکم دو، مرو حکم تم سب حکم دو، لا تأمر مت حکم دو، لا تأمرو تم سب حکم نہ دو، آمیرو حکم دینے، آمیرون حکم دینے والا، مأمورون جس کو حکم دیا گیا، امرون حکم دینا. تو اس کی 6 چابیاں ہیں. آپ کے بعد کون ہے جس نے یہ دورانی ہے؟ جی نازمہ شفیق، آپ دہرا دیجئے بہن یہ 6 چابیاں. امرا اس نے حکم دیا، یامرو وہ حکم دیتا ہے، مر حکم دے، آمر حکم دینے والا، مامور جس کو حکم دیا گیا، امر حکم دینا. آپ کے 2 نمبر میں نے کاٹ لیے. کیوں؟ امر اس نے حکم دیا. اگر ابھی QC تک آ کر بھی آپ اس کو اس پڑھ رہی ہیں نا تو پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ پہلا صیغہ غائب کا اس دور کہیں بیٹھا ہوتا ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہوتا. اس، یہ یاد رکھیں، ہمیشہ پہلے صیغے کا ترجمہ اس سے کریں گے. اس نے، ان نے، یہ آپ لوگ اس کو ابھی سے پکا کریں کہ فرق کیا. اچھا جی، ہم سب نے حکم دیا نماز کا، جی اس کی عربی بنائیں. امرنا امرنا بالصلاة امرنا امرنا بالصلاة وَيَكْتُبُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. ہاں جی اور سسٹر وہ یاسمین، امرنا بالصلاة حکم دیا نہیں کہ جا جائے. وَيَكْتُبُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس کا ترجمہ کرنا تھا اردو میں. اور یکتبون وَيَقْطَعُونَ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، ماں جس کا امرا اللہ، اللہ نے حکم حکم دیا دیا لن بھی اس کا کہ آئیں یوسلا کہ اس کو جوڑا جائے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ پڑھیے. اور وہ کاٹتے ہیں اسے جو اللہ نے حکم دیا اسے کہ اسے ملایا جائے. حل تامرون بالمعروف، ہاں جی اس کا عربی میں جواب دیجئے. جی عالیہ آپ جواب دیں گی. اوکے عالیہ نہیں دینا چاہتی، انہوں نے بالکل آ رہی ہے آواز. جی جواب جی دیجیے. سر. حل تامرون بالمعروف، نام معروف، نامرو بالمعروف. آئیے جی مورو بھی اسی طرح امرا کی طرح اخذا کا ٹیبل ہوتا ہے. ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے اس لیے میں صرف تیزی سے آپ کو ٹیبل دکھا دیتا ہوں. اخذا، اخذو، اخذتا، اخذتو، اخذتم، اخذنا، اخذت. تاخذو، یاخذو، یاخذونا، تاخذو، آخذو، تاخذونا، ناخذو، تاخذو. خذ، خذو، لا تاخذ، لا تاخذو، آخذن، ماخذن، آخذن. تو یہ ٹیبل آپ کا تھا، وہ آپ کا ہوا. اب آگے آتے ہیں. اوہ ہوئے یہ کیا، یہ تو کوئی، ہاں علامت مضارع یاد کر لیجئے. یا اس کے معنی ہوتا ہے وہ یا وہ سب، یا فعلو یا فعلون. تاکہ معنی ہوتا ہے آپ یا آپ سب، انت اور تم، یعنی تفعلو تفعلون اس کی جمع ہوتی ہے. حمزہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں میں، یہ آنا سے نکلا ہے افعلو. اور نون کے معنی ہوتا ہے ہم سب، یہ نحنو سے نکل کے آیا نون، تو کیا ہوگا نفعل. تو علامت مضارع یہی 4 ہیں، یا، تا، حمزہ، نون. یا جو ہے یہ ہوا ہم کو ظاہر کرتی ہے اور اس کی مثال ہے یفعلو یفعلونا. اور یہ تا جو ہے یہ انت اور انتم سے تا نکل کے آیا، ان دونوں کے اندر تا ہوتا ہے نا، یہ وہی نکل کے آیا. تو اس کے معنی ہوتا ہے تفعلو تفعلونا. اس کی مثال حمزہ کا یہ جو ہے یہ آنا کا نکل کے آیا ہے،
افعلو، نون جو ہے نحنو سے نکلا ہے نفلو. تو اگر یہ بھول بھی جائیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے نحنو کا تو نون سے پتہ چل گیا، آنا کا حمزہ، اور انتا انتم جو ہے تا سے پیچھے یا ایک رہ جاتا ہے، یا جو ہے وہ ان کا ہے، اس کو ویسے ہی رٹا. چلیں جی. تو سر مطلب یہ یا تا آنا جا آئیں گے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے وہ مضارع ہے. یہ دیکھیں تعملون، تا نے آپ کو بتایا یہ مضارع کا ہے. ینصرون یا آیا، اس نے بتایا یہ مضارع ہے. نؤمنو نون آیا، اس نے بتایا یہ مضارع ہے. اذکرو حمزہ آیا، اس نے بتایا یہ مضارع ہے. یظنون، آپ کو لفظ کا مطلب نہیں آیا لیکن یہ پتہ چل گیا یہ مضارع کیونکہ یا سے شروع ہے. ننسخو نون آیا، یہ مضارع کا کوئی لفظ. عبدو حمزہ آیا، یہ مضارع کا لفظ. یذهبون یا آیا، اس نے بتایا یہ مضارع کا کوئی فعل ہے. نصبحو نون آیا، اس نے بتایا مضارع. انصر حمزہ آیا، اس نے بتا دیا یہ مضارع. تکتمون تا آیا، اس نے بتایا ننصر. اسی طرح قرآن میں جتنے بھی آپ الفاظ ہیں جس کے شروع میں یا تا حمزہ نون میں سے سمجھ لیں یہ ایک تو کہ فعل ہے، دوسرا سمجھ لیں یہ مضارع کا فعل ہے. جی اب کچھ سوالات تھے وہ رہ گئے تھے، چونکہ ٹائم تو ختم ہو گیا. میں صرف سوالات آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے قرآنی حصے کے لفظ میں سے کوئی لفظ کا ترجمہ کیا ہے. یہ آپ چیک کر. استوقد نارا کا مطلب ہے اس نے جلائی آگ. منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ. سمن کا مطلب ہے بہرا، بکمن کا مطلب ہے گونگا، امیون کا مطلب ہے اندھا. اور منافقین کیا ہیں؟ وہ بہرے بھی ہیں، گونگے اور اندھے بھی ہیں. اللہ نے ختم کر دیے منافقین کے کیا ہے؟ روشنی اور نظر. رجا سے اسما کی 3 چابیتیں ہیں، رجا، یرجو، رجوع. اور تترکون کا فعل ماضی ہوگا ترکتم. انوار کا واحد ہوگا نور. اور اس کے بعد ہے اخذنا کا مطلب ہے ہم نے لیا. حل امرتم بالمعروف، عربی میں جواب ہوگا نام امرنا بالمعروف. امرکم اللہ، اللہ نے حکم دیا تم سب کو. وَيَأْخُذُوا صدقات کا ترجمہ ہے اور وہ قبول کرتے ہیں صدقات. یامرون کا مطلب ہے وہ سب حکم دیتے ہیں، وہ حکم دیں گے. وہ سب لیتے ہیں کہ عربی ہے یاخذون. حل تامرو بالصلاۃ، عربی میں جواب دیں گے نام آمرو بالصلاۃ. حل ہم آخذون، جواب ہوگا نم ہم آخذون. اخذہ سے اسما کی 3 چابی ہوں گی، آخذہ، ماخذو، اخذ. امرا سے افعال کی 3 چابی ہوں گی، امرا، یامرو، مر. تو 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہیں، 2 تلاوت کے ہیں، 2 پڑھنے کے ہیں. اس کورس کا لفظی ترجمہ آپ نے سننا ہے، یعنی QC1 والا. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں اور نماز میں مختلف صورتیں. اپنے لیے دعا کریں رب زدنا، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں. اور آئیے ہم بھی سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو اب آپ کی جو ہے